السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ لائق صد احترام ناظرین اکرام، آپ تمام مرد و خواتین کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس دعائیں مسنون، دعائیں اور اذکار۔ الحمدللہ آج ہم 5ویں ایپیسوڈ میں پہنچے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہماری زندگی میں پیش آنے والے معاملات اور حالات کے متعلق شریعت اسلامیہ نے ہمیں جن دعاؤں کی رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ ان دعاؤں کی فضیلت، اہمیت اور ان کی ضرورت پر آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے جن دعاؤں کا تذکرہ کریں گے وہ ہے سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو نماز پڑھنے کے بعد ہماری اکثریت جو ہے ان دعاؤں اور اذکار سے بے توجہ رہتی ہے، جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ نماز ختم ہوتے ہی فوراً سر پر ہاتھ رکھ لیا اور 5 مرتبہ کوئی کلمات پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات آئے گی۔ کچھ بھائی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ کچھ بھائی تو ایسے ہیں جو نماز ختم ہوتے ہی مسجد سے تیر کی طرح چھوٹ کر کے جاتے ہیں، گویا کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ اہم تعلقات ان کے مسجد کے باہر پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ ایسے حالات و معاملات سے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کچھ دعائیں اور اذکار اپنی جگہ پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ آئیے ان دعاؤں اور اذکار کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوتی تو اللہ اکبر کے ساتھ مجھے علم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے، یعنی جیسے ہی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی کلمات کہتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کرتے تھے، یعنی نماز ختم ہوتے ہی سب سے پہلا کلمہ ہمیں کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسری روایت جس میں کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے اور جامع ترمذی کی ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ آپ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد کہتے کہ آپ یہ دعائیں پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے یہ دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کے بعد وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام کے کلمات کا اضافہ کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اس کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ تم نماز کے بعد ہرگز یہ دعا نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ سنن ابی داؤد اور ایسے ہی صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، اور مستدرک میں امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے اس کی سند کو شیخین کے شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔ چلیں
ایسے ہی فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جائیں گی، ایک دعا یہ بھی ہے جس کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اچھا، یہ حدیث اگر ہم دیکھنا چاہیں تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور ایسے ہی سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا معروف ہے جس کے راوی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور سنن ابی داؤد کی۔ ان تمام دعاؤں کو اگر جمع کریں تو فرض نماز کے بعد کی دعا کیسے بنے گی؟ ہم فرض نماز ختم ہوتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جب یہ مکمل دعا ہم پڑھ لیں تو اس کے بعد فرض نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ مکمل کتنے ہوئے؟ 99 ہوئے۔ اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اللہ اکبر، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے بھی برابر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو فرض نماز کے بعد کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد، اذکار کو پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ جب یہ 99 ہو گئے تو 100 مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیں انشاءاللہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ 100 کے کلمات مکمل ہو جائیں گے، اور جس نے یہ مکمل کر لیا اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے بھی برابر ہو تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اسے معاف کر دے گا۔ چلے، اس کے بعد جو ہے فرض نمازوں کے بعد 1-2 چیزیں اور ہیں جنہیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتلاؤں، معجم طبرانی الکبیر کی روایت ہے اور ایسی مجمع الزوائد میں بھی ہے اور صحیح سند سے یہ آئی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعه من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، غور سے سنیں آپ، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ موت کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، کتنے ایسے بھائی ہیں جو ان اذکار سے اپنے آپ کو دور رکھے، کتنی ایسی بہنیں ہیں ہماری جو ان اذکار سے بہت زیادہ دور ہیں۔ نہیں، ان اذکار کی پابندی کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت موجود ہے،
اس روایت میں یہ ہے، کہتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذتین فی دبر کل صلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ایسے ہی دوسری روایت میں بالمعوذات کے لفظ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 سورتوں کے پڑھنے کا حکم دیا، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ حدیث بھی صحیح سنن ابی داؤد کی ہے اور مسند احمد کی، اور یہ حدیث کیا ہے؟ سند ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو جہاں ہم ساری دعاؤں کو پڑھیں گے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں گے، وہیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہے، اور معوذات کا یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا بھی ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ فرض نماز کے بعد کی دعائیں تھیں۔ چلے، ممکن ہے آپ سب کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ بعض بھائیوں اور بہنوں نے، میں نے دیکھا ویڈیو میں، شکایت کی ہے کہ آپ بہت جلدی جلدی بولتے۔ دیکھیں باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک باتیں بہت زیادہ پہنچیں، تو تھوڑا سا اس کو مینیج کر لیں آپ، انشاءاللہ خیر ہوگا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ اب اس کے بعد جو ہے کھانے پینے سے متعلق کچھ دعاؤں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص کر کے کہا سم اللہ وکل بیمینک، بسم اللہ کہو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں ان بھائیوں کو اور ان بہنوں کو جن کے یہاں اولادیں ہیں اور جو ماں باپ کے حیثیت سے ہیں، یا جو ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، یا ان بھائیوں کے ہاں جن کے یہاں بھی اولادیں نہیں، وہ بھی سیکھ لیں۔ اللہ مستقبل میں ان بھائیوں اور بہنوں کو اگر اولاد سے نوازے تو ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ آج ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ بچہ اگر ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہے، یا بیٹا یا بیٹی ہماری باتوں پر دھیان نہیں دیتے، تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، فوراً غصہ ہو کر کے ڈانٹنا ڈپٹنا۔ کچھ بد نصیب تو ایسے ہیں جو بچوں پر بلا وجہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، اور کئی بد نصیبوں کو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو گندی گندی گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ آپ یاد رکھیں، بچوں کی تربیت ویسے کیجئے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کی تربیت کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور بہتر اس کائنات کے اندر کوئی مربی نہیں ہو سکتا، کوئی تربیت دینے والا نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کے اور بہتر۔ اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا، آج ہمیں وہی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو کھانے پینے کے باب میں سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ اگر کوئی کھانا کھانا شروع کرے تو کیا کہے؟ بسم اللہ۔ بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ کہے یہی کافی ہے۔ چلے اس کے بعد ایک دوسری روایت، یہ بڑی جامع روایت ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اس میں، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے، یعنی جس کھانا کو کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھا جائے، تو شیطان اپنے لیے اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد کی ہے۔ تو لہذا اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم اور ترغیب دیتے ہیں، تو شیطان کے لیے وہ کھانا حلال نہیں ہوگا، پھر وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان کے لیے وہ کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، اور شیطان ہمارے ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے، کھانا شروع کیا اور بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تب اس صورت میں ہمیں کیا کرنی؟ آئیے شریعت نے اس کی کیا رہنمائی کی ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے۔ سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد کی روایت اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، اور اگر کھانے کی ابتدا میں اللہ کا نام بھول جائے تو وہ یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ
اولہ و آخرہ، یعنی شروع اور آخر میں اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں۔ اگر ایسا کر لے تو بھولنے کی وجہ سے جہاں شیطان کے لیے کھانا حلال ہوا تھا، اب وہ کھانا اس کے لیے حرام ہو جائے گا، شیطان اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو شریعت نے یہ رہنمائی کی کہ اگر ہم کھانا کھا لیں اور کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ کے کلمات کہہ لیں، انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی بہت ساری دعائیں شریعت نے بتلائی ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے دو دعاؤں کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی دعا کیا ہے؟ دیکھیے، بڑی جامع دعا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مؤدع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ کیا پڑھتے؟ الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مؤدع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی۔ ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا، اور یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے پرواہی کا خیال نہ ہو، اے ہمارے رب۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا کھا لیتے تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اللہ کی تعریف، بڑائی اور بزرگی بیان کرتا۔ واقعی آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے۔ ہم دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے۔ واقعی اللہ رب العالمین تعریف کے لائق ہے، تعریف کے حقدار ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ذات تعریف کے لائق اور حقدار نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے جو میں نے آپ کو سنائی۔ ایک دوسری دعا جو کہ سندن حسن ہے، جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں، ایسے ہی مسند امام احمد میں، سنن ابی داؤد میں اور مستدرک حاکم وغیرہ میں یہ روایت ملتی ہے، اور شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ارواء الغلیل میں اس روایت کو حسن کہا ہے، اور یہ بڑی مشہور دعا ہے، قریب قریب سب نے یہ دعائیں یاد کی ہوں گی۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے یہ کھلایا اور رزق عطا فرمائے، اس کی مدد کے بغیر کسی آفت سے نہ بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کچھ کرنے کی قوت۔ تو اگر کھانا کھانے کے بعد یہ کہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی جامع ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمت بھی کھلا رہا ہے، اور نعمت کھانے کے بعد اگر اس نعمت پر تعریف کر دے بندہ تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی اور ایسے مسند احمد کی ایک روایت ہے جو عموماً دعا کھانا کھانے کے بعد پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین او وجعلنا مسلمین۔ تو یہ دعا جو ہے سندن ضعیف ہے، اسے نہ پڑھا جائے، اور جو دعا صحیح سند سے ثابت ہے اسے یاد کر لی جائے، یہی ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ چلیں، اس کے بعد اگر کسی نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا تو اس وقت ہم اس کے لیے کیا دعا کریں؟ اور واقعی وہ دعا کا لائق ہے، بھائی اس نے ہمیں دعوت دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میزبان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی: اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو کچھ تو نے عطا کیا اس میں برکت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ واغفر لہم، اور جنہوں نے کھلایا ہے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وارحمہم، اور اللہ تو ان پر رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اگر کوئی ہمیں پانی پلاتا ہے، دیکھیے پانی پلانا یہ بڑا کار خیر ہے اور یہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اگر ہمیں کوئی پانی پلائے
تو ایک بڑی لمبی روایت ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور صحیح مسلم اور مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مذکور ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من اسقانی، کہ اے اللہ جس نے کھلایا مجھے تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ تو کوئی پانی پلائے تو اسے یہ دعا دینی چاہیے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من اسقانی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من اسقانی۔ چلیں اس کے بعد کھانے پینے کے متعلق ایک دعا ہے۔ عموماً دودھ پینے کی عادت ہے لوگوں کو، تو دودھ پینے کے بعد جو ہے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال اور ہمیں یہ نعمت مزید عطا فرما، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال اور ہمیں یہ نعمت مزید عطا فرما۔ اللہ اکبر، آدمی جب دودھ پیے تو اللہ رب العالمین سے برکت اور اس نعمت کے دوام کا سوال کرے۔ چلے اس کے بعد جو امور اور معاملات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں ان میں کیا ہے، ایک شادی بیاہ کا مسئلہ ہے۔ تو شادی بیاہ کے مسئلے پر کچھ دعائیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ جو شادی کرے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ان کو مبارکبادی دینی چاہیے۔ اب ہمارے سماج میں کیا ہے کہ لوگ پھول کا بوکے لے کر کے جاتے ہیں اور دعاؤں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور لوگ گلے ملتے ہیں اور بھائی مبارک ہو، کوئی آتش بازی کرتا ہے، کوئی باکس بجا کر کے اور ڈی جے بجا کر کے ناچ رہا ہے، اور اللہ کی پناہ کچھ تو ناچنے والیوں کو بھی بلا کر کے لے کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد بھی سوچتے ہیں کہ اس شادی میں برکت ہوگی اور ان کی زندگی میں برکت آئے گی۔ اللہ اکبر، نہیں میرے بھائیوں، برکت آئے گی ان دعاؤں سے جو دعائیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے والوں کو یہ دعا آپ یا ان الفاظ میں مبارکبادی دیا کرتے تھے، اور حدیث جو ہے صحیح سند سے آئی ہے، سنن ابی داؤد کی ہے اور سنن ابن ماجہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ کیا ہے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تمہارے لیے برکت دے اور تجھ پر برکت دے اور تم دونوں کو خیر سے جمع کر۔ دیکھیے کتنی جامع دعا ہے۔ اتنے خوشی کے موقع پر انسان ایک دوسرے شخص کو جس کی شادی ہوئی ہے یا اس بچی کو جس کا نکاح ہوا ہے، اسے اس کے ساتھ کی بچیاں اور اس شخص کو اس کے ساتھ کے لوگ یا ان کے گھر والے یہ برکت کی دعائیں دے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ تو یہ دعا دینی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے بھائی، نکاح ہو گیا، امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا، وہ بیچارہ دولہا اسے کچھ پتہ نہیں شریعت کا، وہ کھڑا ہو کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا بیٹھ جاتا، لوگ آئے، کوئی گلے مل رہا ہے، ہر عجیب عجیب قسم کے رسم و رواج ہے۔ شریعت نے جو چیز بتلائی ہے اس کا کہیں عطا پتہ نہیں، کہیں عطا پتہ نہیں اس چیز کا۔ کیوں؟ آخر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کی فضیلت اور ان دعاؤں کی اہمیت کا علم ہے۔ آپ اس کی ایک زندگی کی نئی شروعات ہونے والی ہے، ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے والا ہے، اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کرنے والا ہے، وہاں غیر شرعی کام کرنے کے بجائے آپ اسے برکت کی دعائیں دے رہے ہیں، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے شادی کے بعد بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر چاہیے کہ انسان یہ دعا پڑھے۔ عامر بن شعیب وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا خادم خریدے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے، اللہ کا نام لے اور دعائے برکت کرے اور یوں کہے، یعنی ہم نے نکاح کیا یا کوئی بعض روایتوں میں کوئی سواری خرید کر کے لائے یا کوئی خادم لے کر کے آئے تو اس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھے یا اس کے پیشانی پر ایسے ہاتھ رکھے اور رکھ کر کے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلت علیہ، اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس چیز کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ تو انسان کیا کرے، اس دعا کا التزام کرے، چاہے وہ نکاح کر کے عورت کو لائے یا وہ سواری خریدے یا کوئی غلام خرید کر کے لائے، تو اس کے متعلق
اور اس میں جتنی خیر اور بھلائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر لے، اور اس سے تعلق رکھنے والی جتنے شر اور جتنی خرابی اور برائیاں ہیں اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں چلا جائے۔ ایسے ہی شادی کے متعلق انسان جب ہم بستری کے لیے جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ پھر سے دعا سنیں آپ، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ کے نام کے ساتھ ہم مجامعت کرتے ہیں، یعنی میں اپنی بیوی سے ملتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یا میں اپنے شوہر سے ملتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو یقیناً اس ملاپ کے بعد اگر اللہ نے تقدیر میں اولاد مقدر کی ہے تو اس اولاد کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یا اللہ، آج کتنے ایسے بھائی ہیں جو شکایت کرتے کہ میری اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئی، کتنی خواتین روتی ہیں باضابطہ فون پر شکایت کرتی ہے کہ شیخ میں کیا کروں، میری اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین طریقہ بتلایا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملنے جائیں تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اس سے کیا ہوگا، وہ اولاد شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گی۔ چلیں، اس کے بعد ایک اہم دعا ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ کیا پڑھتے تھے آپ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تمہیں ہر شیطان، ہر زہریلے جانور اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ کی مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی طرح اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، جب ہم بچوں کو گھر سے باہر بھیجیں یا صبح و شام میں اپنے بچوں کو یہ دعا دیا کریں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یا ان دعاؤں کو پڑھ کر کے انہیں دم کیا کریں۔ چلیں، اس کے بعد ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے سلام کے متعلق دعائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں کہا کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ اور ایسے ہی جامع ترمذی معذرت صحیح مسلم کی روایت ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، اور اس میں ایک بات کیا تھی؟ افشاء السلام، سلام پھیلانے کا، یعنی لوگوں کو سلام کرنے کا۔ آج لیکن ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے کہ ہم جو ہے چہرہ دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، عہدہ اور منصب دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں۔ جس کا عہدہ، جس کا منصب اور جس کا چہرہ ہمارے نزدیک جتنا معروف اور پسندیدہ ہوتا ہے، ہمارا سلام اس کے لیے اتنا ہی لمبا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام کے سب سے افضل الفاظ کیا ہے؟ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت، حدیث صحیح سند سے آئی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور اس نے کہا السلام علیکم، اور وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ دوسرا اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ اور پھر تیسرا آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، پھر بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں۔ یعنی کوئی آدمی السلام علیکم کہے تو 10 نیکیوں کا مستحق ہے، کوئی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو وہ 20 نیکیوں کا مستحق ہے، اور اگر کوئی یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا برکاتہ کے بعد ومغفرتہ ورضوانہ کے کلمات کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی ضعیف
سند سے یہ روایت آئی ہے جس میں یہ کلمات موجود ہیں، لہذا اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو ہم نے یہاں تک دیکھا معذرت کے ساتھ کہ لوگ جو ہیں سلام میں بھی ہنسی مذاق کرتے، جیسے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ اور فلاں 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 چیزیں ہنسی مذاق کے طور پر ہے۔ تو دیکھیے سلام کیا ہے، دین اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، دین اسلام کی پہچان اور علامت میں سے ایک علامت ہے، ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سلام کا مذاق اڑانا حرام ہے ہمارے لیے، اور اللہ کی شریعت سے مذاق کرنا یہ کفر ہے در حقیقت، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، سلام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے تو ہم پیٹھ پیچھے، کئی لوگوں کو بار بار یہ آدمی سلام کرتا رہتا ہے، کیا ملتا ہے اسے سلام کرنے میں؟ اللہ اکبر، ایسی باتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، سلام کے متعلق کچھ مسائل میں آپ کو بتا دوں۔ جماعت کی طرف سے ایک آدمی کا سلام ہی کافی ہے، اور اسی طرح دوسری طرف سے کسی ایک آدمی کا جواب ہی کافی ہے۔ اچھا، ایک بڑی جماعت آ رہی ہے، اس میں سے کسی ایک نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک بڑی جماعت بیٹھی، وہاں کسی ایک نے کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کافی۔ اب ضروری نہیں کہ جماعت کا ہر آدمی فردن فردن سلام کرے اور فردن فردن جواب دے، حسب ضرورت 3 مرتبہ بھی سلام کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیے آپ نے کسی کو سلام کیا اور اس نے سنا نہیں، تو آپ کم از کم 3 مرتبہ حسب ضرورت کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، سلام کرنے میں پہل کرنا یہ افضل ہے۔ بسا اوقات ہمارے یہاں تو اللہ رحم فرمائے، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ منتظر ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی کب ہمیں سلام کرے گا، نہیں، سلام میں پہل کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ سلام کرے تو جواب میں وعلیک یا وعلیکم کہہ دیں، کافی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا ہے۔ کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی آپ کو سلام کہے تو آپ وعلیک یا وعلیکم کہہ دیں، کافی ہے۔ اچھا، خواتین کو بھی سلام کرنا مسنون ہے، یعنی خواتین ایک دوسرے کو سلام کر سکتی ہیں، اور مرد بھی خواتین کو سلام کر سکتے اگر وہ پہچان والے ہیں تو، اور اگر پہچان والے نہیں ہیں تو بھی، لیکن فتنوں کے ڈر سے اس سے محفوظ رہیں۔ اگر تعلقات کے ہیں، پہچان کے ہیں تو آپ سلام کریں، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے معاشرے میں اس سے بہت سارے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد بچوں کے پاس سے اگر گزریں تو آپ بچوں کو سلام کریں، اس سے بچوں میں ترغیب پیدا ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا۔ سلام کے ساتھ مصافحہ کرنے والے دونوں مسلمانوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ مصافحہ بھی کرتے ہیں اگر تو سلام کے ساتھ کیا ہے، مصافحہ کرتے ہیں تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہہ کر اندر آنے کی اجازت لینی چاہیے۔ آج بسا اوقات دروازے پہ لوگ آئے، کھٹکا مارا، کون ہے بھائی؟ میں ہوں۔ ارے بھائی کون ہے؟ میں ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ اپنا نام بتائیے، سلام کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن ہمارے یہاں ماحول کیا ہے، میں ہوں کہا جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر جانے کے لیے سلام کر کے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ اچھا، اب آئیے سفر سے متعلق کچھ دعائیں جو انتہائی اہم ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہمیں جو ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے اور سندن صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی ایک دوسری دعا بھی ہے جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور وہ بھی سندن صحیح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم اعوذ بک ان اذل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ بڑی جامع دعا ہے، الفاظ تھوڑے سے ٹیڑھے میڑھے ہیں، لیکن اگر اسے ہم یاد کرنے کی کوشش کریں تو آسان ہے۔ پھر سے پڑھ کے سناتا ہوں، اللہم اعوذ بک ان اضل او اضل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، او ازل او اضل، یا میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، او اظلم او اظلم، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہلا او یجہلا، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ جہالت سے پیش آئے۔ بڑی جامع دعا ہے، آدمی اس کا اہتمام کرے۔ اللہم اعوذ بک ان اضل او اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ چلیں، یہ تو گھر سے نکلنے کی دعا ہو گئی۔ چلیں، مسافر کو جب رخصت کریں
تو یہ دعا پڑھا کریں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ یہ حدیث جو ہے سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی اور سندن صحیح ہے۔ تو جب مسافر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرتے تو یہ دعا دیتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا خاتمہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ چلے، جب مسافر گھر سے رخصت ہونے لگے تو گھر والوں کو یہ دعا دے۔ دیکھیں شریعت نے کتنی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، جہاں ہم کہیں سے جا رہے ہوں تو گھر والے ہمارے لیے دعا کریں، وہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ کیا ہے دعا؟ استودعک اللہ الذی، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کی سپرد کی ہوئی اشیاء ضائع نہیں ہوتی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت اور حدیث صحیح سند سے آئی۔ ہم کیا کہیں جب ہم گھر سے رخصت ہو رہے ہوں تو اس وقت گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو یہ دعا دے کر کے جائے، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ اللہ اکبر۔ چلے، ایسے ہی اگر ہم سواری پر سوار ہو رہے ہوں تو، اور ایسے ہی جب سفر پر نکل رہے ہوں تو یہ دعا پڑھ لیں، بڑی جامع دعا ہے اور صحیح مسلم، سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم پر یہ ہمارا سفر آسان بنا دے، اس کی لمبی مسافت کو ہم سے لپیٹ دے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا ساتھی ہے اس سفر میں اور تو ہی ہمارا جانشین ہے گھر والوں میں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت سے، تکلیف دہ منظر سے، اور مال اور اہل میں بری واپسی سے۔ اللہ اکبر۔ کتنی جامع دعا ہے۔ تو جب سفر پر نکلیں اور سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اللہ اکبر۔ ایک اور نقطہ، بسا اوقات ہم نے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں سے یہ شکایت سنی کہ شیخ میں فلاں سفر پر گیا یا گئی اور وہاں سے آنے کے بعد مجھے جن لگ گیا، مجھے شیطان لگ گیا، مجھے وہاں موذی جانور نے نقصان پہنچا دیا۔ تو ہم کسی بھی مقام پر ٹھہرے دوران سفر تو اس دعا کا التزام کرے۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مقام پر اترے تو یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو جب تک وہ اس مقام سے نکل نہ جائے تب تک وہاں کی کوئی چیز جو ہے اسے نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ چلیے، اس کے بعد جب ہم اپنے گھر کو واپس آئیں تو اس وقت بسم اللہ کر کے اپنے گھر کا دروازہ کھولیں اور گھر میں داخل ہو جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بڑی معروف و مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آدمی بسم اللہ کر کے دروازہ کھولے گا
تو شیطان جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور جب بسم اللہ کر کے کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے یہاں کوئی کھانا بھی نہیں ہے۔ تو جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کر کے داخل ہو، کہیں سے بھی آئیں دروازہ کھولیں بسم اللہ کر کے، اور دروازہ بسم اللہ کر کے بند کر دیں، تو انشاءاللہ پیچھے پیچھے جو شیطان آتا ہے وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چلیں اب یہاں سے کچھ میں آپ کے سامنے معاملات کے دعاؤں کا تذکرہ کرنے والا ہوں، جیسے مثال کے طور پر جسے چھینک آئے وہ کیا کہے اور اسے کیا کہا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ۔ کیا کہے؟ چھینک آیا تو ہم آج ایک نیا کلچر میں نے دیکھا ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے، چھینک آتے ہی ہم بازو والے سے کیا کہتے ہیں؟ او سوری، نہیں، آپ الحمدللہ کہیے۔ چھینک آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سائنٹیفکلی اعتبار سے آپ دیکھیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے چھینک کا آنا۔ بہرحال تو جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ اب آپ نے الحمدللہ کہا، آپ کا ساتھی سنتا ہے تو وہ یہ دعا دے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جب وہ یہ الفاظ سنے جسے چھینک آئی ہے، جس نے الحمدللہ کہا ہے، تو اپنے ساتھی کے جواب یرحمک اللہ کو سننے کے بعد کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کر دے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کر دے۔ لہذا اگر چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہیں اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر دوبارہ چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اچھا، بعض لوگوں کو سعودی عرب رہتے ہوئے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا یہدینی و یہدیک اللہ، کہ اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت دے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اس طرح کی دعاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شریعت نے جو ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، شریعت نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہیں، ہمیں انہی دعاؤں کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ دعائیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی لباس پہنے تو وہ کیا کہے۔ دیکھیے شریعت اسلامیہ نے ہر حال میں دعاؤں کے التزام کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، اور ایسے ہی سنن دارمی کی ہے، اور مستدرک حاکم کی، اور شیخ سلیم ہلالی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی کپڑا پہنا، جس شخص نے کوئی کپڑا پہنا اور کہا الحمدللہ الذی کسانی ھذا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب ہم کپڑا پہنے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ اکبر۔ جب ہم کپڑا پہنے اور تو یہ دعا پڑھا کریں۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر نیا کپڑا پہنے دیکھیں تو بسا اوقات ہمارے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور میں تو کہوں گا معذرت ہماری بہنوں کو، اگر شادی بیاہ میں کہیں پہنچے اور ان سے اچھا کسی نے کپڑا پہنا ہے تو دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک روایت میں سنن ابن ماجہ کی روایت اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے کہ جب کوئی نیا کپڑا پہنے تو اسے یہ دعا دینی چاہیے البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن، نیا لباس پہنو، خوبیوں والی زندگی گزارو اور شہادت کی موت حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا کہیں؟ البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن۔ دیکھیے اس دعا کا میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں۔ اگر حسد کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اعمال رائے گا اور برباد ہو جائیں گے، اللہ کے حاسد لکھے جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم یہ دعا دے دیں تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ وَلَكَ مِثْلُ۔ ہم کسی کو کہیں کہ تم نیا کپڑا بار بار پہنو، فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ تم بڑی خوبیوں والی زندگی گزارو، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی بھی زندگی خوبیوں والی ہو جائے۔ پھر ہم کہتے ہیں تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو، فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے بھی شہادت کی موت دے۔ تو واقعی ہماری دعا اس کے حق میں قبول ہو نہ ہو، فرشتوں کی دعائیں ہمارے حق میں ضرور بھی ضرور قبول ہوں گی۔ اس لیے جب کسی کو نیا کپڑا پہنے دیکھیں تو یہ دعا دیں البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن۔ چلیں اس کے بعد جو ہے ایک اہم مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو ایک دعا کا التزام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے
تو کم از کم آپ 100 مرتبہ تو یہ دعا پڑھ ہی لیا کرتے تھے. یہ جامع ترمذی کی روایت اور صحیح سند سے آئی ہے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. آدمی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی پناہ مانگے. تو مجلس میں کم از کم 100 مرتبہ. ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، دنیا کی بات، یہاں کی بات، وہاں کی بات، چائے دکانوں میں بیٹھ کر 2 گھنٹہ وقت نکال رہے ہیں اور اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی شکایت، اس کے متعلق باتیں نہیں. اس سے پرہیز کرنی چاہیے. ایسے ہی اگر ہم مجلس میں سے جب اٹھنے لگیں تو اٹھتے وقت یہ دعا پڑھیں، اور اس دعا کی فضیلت میں آپ کو بتلاتا ہوں. یہ صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے اور صحیح الترغیب و ترہیب میں بھی روایت موجود ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں بہت فضول کی باتیں ہوتی ہوں، تو جب وہ مجلس سے اٹھے تو یہ دعا پڑھے. یہ دعا اس کے لیے بخشش ہوگی. کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آج اس دعا کی ہمیں بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ مجالس میں بیٹھ کر کے دنیا اور زمانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جب وہاں سے اٹھے تو یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور ایک اہم دعا بتلا کر کے آج کی نشست ختم کرتا ہوں. وہ دعا ہے بازار میں داخل ہونے کی. اس دعا کے بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم عموماً گھومتے پھرتے ہیں، بازاروں میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں جب ہم جائیں تو اس دعا کا اہتمام کریں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ بڑی فضیلت ہے. حسن درجے کی روایت ہے جامع ترمذی کی اور ترغیب و ترہیب میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح الجامع صغیر میں بھی، کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے. دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر. اگر اس دعا کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند کرتا ہے. تو یہ دعا اور اذکار کے باب میں کچھ مسنون دعائیں تھیں. انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے رقیہ شرعیہ کے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں گے. ایسے ہی شدت احوال اور مریض اور بیمار کے متعلق کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دعاؤں کا اللہ تعالی ہمیں پابند بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.